بسم اللہ الرحمن الرحیم من وقفات تربویہ من السیرۃ النبویہ للشیخ الداعیہ عبد الحمید جاسم البلالی الکویت حفظہ اللہ تعالی۔ دیوار بے چھت، عوام بے قیادت۔ ملت اسلامیہ کی بگڑتی حالت، انتہا کو پہنچی ہوئی پستی اور قیادت و خواص کے مابین عدم اعتماد کا تجزیہ نگار اس حالت زار کی بنیادی وجہ یہی قرار دے گا کہ خواص کے پیش نظر وہ ماحول نہیں ہے جس میں عوام آزادی کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے ایک لمبے عرصے سے ایسا قائد نہیں آیا جو مشورے اور اچھی باتیں قبول کرے یا کم سے کم تجویز پاس کرنے اور حکم کی تنفیذ سے پہلے خواص سے مشورہ ہی کرے، جس کے باعث قیادت اور خواص کے درمیان اعتماد میں کمی بلکہ اعتماد اٹھ گیا اور قیادت کے حق میں دوستانہ اور خیر خواہانہ جذبات نہ رہے، کیونکہ قیادت ہی کی طرف سے پہلے خواص کے تئیں خیر خواہی و تعلق میں سرد مہری آئی اور قیادت نے عوام کو حقارت بھری نظروں سے دیکھنا شروع کیا اور سیاسی، اقتصادی اور عوامی معاملات کے سارے فیصلے میں خود مختاری کا مظاہرہ کرنے لگے، تو عوام نے انہیں ناپسند کرنا شروع کر دیا اور قیادت و عوام کے بیچ دوری بڑھنے لگی، بلکہ بعض علاقے میں شور شرابے اور ہنگامے بھی ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود جب قیادت دیکھتی ہے کہ خواص اس کے حاشیے پر ہیں اور قیادت کے مظالم اور آزادی کا گلا گھونٹنے کے بعد وہ خاموش ہیں، تو قیادت اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ وہ دودھ کی دھلی ہوئی ہے، اور وہ یہ نہیں جانتی کہ یہ خاموشی و سناٹا صرف اس لیے ہے کہ عوام میں طاقت سے کچلنے کا خوف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحابہ کرام کا کارواں دل و جان اور دولت و مال سے فدا تھا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت اور خواص کے درمیان کی رکاوٹوں کی دیوار کو ڈھا دیا تھا اور عوام سے بے پناہ محبت فرماتے، ان سے مشورے کرتے اور بسا اوقات اکثریت کی رائے پر عمل فرماتے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اس مسئلے میں دوسری ہی کیوں نہ بن رہی ہو۔ غزوہ احد کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے جنگ کے طریقے کے بارے میں صحابہ سے تبادلہ خیال فرما رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ہی قیام رہے اور دشمن کے آنے کا انتظار کیا جائے تاکہ جنگ یہی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عندیہ بھی یہی تھا۔ لیکن اکثریت کی مدینہ سے نکل کر جنگ کرنے کی خواہش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی رائے پر عمل درآمد کرنا شروع فرمایا۔ جب بعض صحابہ کو احساس ہوا کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف دوسری رائے اختیار کرنے پر اصرار کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معذرت پیش کی اور درخواست رکھی کہ آپ اپنی رائے پر عمل فرمائیں۔ سب لوگ اپنی رائے واپس لیتے ہیں۔ اس پر ارشاد ہوا کہ نبی کی شایان شان نہیں کہ دشمن کے مقابلے کے لیے کوچ کرنے کا حکم جاری کرنے کے بعد جنگ کیے بغیر واپس لوٹ آئے، اور جب میں نے یہ رائے رکھی تھی تو آپ لوگوں نے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے پر اصرار کیا تھا۔ اب اللہ سے ڈرو، جنگ کے وقت جب دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو اور اللہ کے احکام پر نگاہ رکھو اور حکم الہی پر عمل کرو۔ البدایہ والنہایہ۔ ابن ہشام کی روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی ہتھیار بند ہونے کے بعد جب تک اللہ ان کے اور دشمنوں کا فیصلہ ظاہر نہ فرما دے ہتھیار نہیں اتارتا۔ بخاری شریف۔ قیادت کا بلندیوں سے اتر کر خواص سے گہرے رابطے بنانا، اس کی رائے کا احترام کرنا اور بے توجہی کا مظاہرہ نہ کرنا بلندی کی نشانی ہے، اور یہی بنیادی وجہ ہے جو ابو دجانہ جیسے صحابی کو احد میں جنگ جب شعلے اگل رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود کو ڈھال بنانے پر ابھارتی، اور جذبہ فدویانہ فراواں ہوتا ہے۔ ہر طرف سے تیر آ کر ابو دجانہ کی پیٹھ پر برس رہے ہیں اور چٹان بنے کھڑے ہیں، بالکل بے حس و حرکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں خود کی کڑی چبھی، ایک صحابی نکالنے کے لیے کوشاں ہیں، ان کا منہ
خون زوفشاں سے لبالب ہو جاتا ہے، وہ پی لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں زمین کے مقابلے میں آپ کے قطرات خون کا میرا جسم زیادہ حقدار تھا۔ ایک صحابیہ ہیں، ان کے شوہر شہید ہو گئے، بیٹے نثار ہو گئے، ایک عزیز کام آ گئے۔ ان حادثات کے بارے میں ان کو بتایا گیا لیکن وہ بالکل متاثر نہیں ہوئیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے فراق میں میدان جنگ کے دیوانہ وار چکر کاٹ رہی ہیں، ہر ایک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ لوگ بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں، لیکن انہیں بغیر دیکھے چین نہیں آ رہا ہے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر نگاہ پڑی، ان کا مقدر منور ہو گیا، پھر کہنے لگیں حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت کافور ہو گئی۔